بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن کے پیارے بچوں، معزز والدین، شہداء کے لواحقین، چیف آف دی آرمی اسٹاف، قومی سیاسی قیادت کے لیڈران کرام اور معزز خواتین و حضرات، آج ہم سب غم اور دکھ کے بوجھل احساس کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ 1 سال پہلے اسی ماہ کی اسی تاریخ کو یہاں ایک دردناک سانحہ پیش آیا تھا۔ آپ کے اسکول کی یہ دیواریں جو قرآن پاک کی تلاوت سنتی تھیں، جو وطن کی محبت کے نغمے سنتی تھیں، جو اپنے ہیروز کے ترانے سنتی تھیں، اور جو آپ کے اساتذہ کے درس سے علم کے موتی سمیٹتی تھیں، آنن فانن بارود کے دھماکوں اور بندوق کی گولیوں سے لرز اٹھی۔ دیکھتے دیکھتے آپ کے کتنے ہی ساتھی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ پوری قوم نے اس کا درد محسوس کیا۔ پوری قوم کے دل اور دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا انسانیت سے عاری ایسے درندے کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم معصوم بچوں کا خون بہانے والوں کو اپنے انجام تک پہنچائیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم تقسیم کی ساری لکیریں ختم کر کے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اٹھا کر باہر پھینکیں؟ اس سانحہ کی خبر ملتے ہی میں پشاور روانہ ہوا تو یہی سوال میرے دماغ میں بھی بار بار اٹھ رہا تھا۔ میرا دل بہت افسردہ تھا، لیکن میری سوچ میں یہ خیال پختہ ہو رہا تھا کہ انسانوں کا مکالمہ انہی سے ہو سکتا ہے جو انسانوں کی زبان سمجھتے ہوں۔ پشاور کی زمین پر قدم رکھتے وقت ہمارے بچوں کے لہو نے مجھے ایک فیصلے پر پہنچا دیا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ دہشت گردی پر فیصلہ کن ضرب لگائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے مقدس لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ ہم اپنے گلشن کے معصوم پھولوں کو مسلنے والوں کے عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے۔ اس سانحہ کے فوراً بعد پورے ملک کی سیاسی قیادت اور فوجی لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھی۔ میں نے اس وقت کہا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم میں کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں۔ معصوم شہیدوں کے لہو نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ میں قومی سیاسی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کے تعاون سے ہم نے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم کی، فوجی عدالتیں بنائیں، نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اللہ کا نام لے کر اس پختہ عزم کے ساتھ میدان میں اترے کہ وطن عزیز کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ عزیز بچوں اور اساتذہ کرام، دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ میں ہمارے شہید بچوں کا لہو بول رہا ہے۔ آپریشن ضرب عزم کے ہر مارکے میں یہ لہو بول رہا ہے۔ ہمارے ہر سپاہی، ہر افسر اور ہر پاکستانی کی رگوں میں یہ لہو بول رہا ہے۔ اس مقدس لہو کی ایک ایک بوند ہمارے عزائم، ہمارے ارادوں اور ہمارے جذبوں میں موجزن ہے۔ ہماری بہادر افواج، ہمارے سیکیورٹی اور سول ادارے اور ہمارے عوام ایک جان ہو کر اپنے اس مشن میں مصروف ہیں۔
آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. ان کی پناہ گاہیں، ان کی تربیت گاہیں اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا جائے گا. پاکستان کا گوشہ گوشہ امن کا گہوارہ بنے گا. علم کی شمع کو بجھانے اور اندھیرے پھیلانے والوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا، اور پاکستان کا ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں علم کے نور سے منور ہوگا. تعلیم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں. پاک فوج کی درخشاں تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جس میں فوج کے سپاہیوں اور افسران نے جنرل راحیل کی قیادت میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. پاکستان اور عوام کے یہ لوگ دشمن ہیں، دہشت گرد، اور ہم ایسے دشمنوں کو اپنے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے. خواتین و حضرات اور میرے عزیز بچوں، آج کی دنیا تعمیر و ترقی کی دنیا ہے. خوشحالی کا سورج بھی علم کے افق سے طلوع ہوتا ہے. یہ ہمارا عہد ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں لانے کے لیے تعلیم کو اپنی بڑی ترجیح بنائیں گے. اپنی نئی نسل کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. آج کل ہم دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران پر قابو پانے کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے سب سے بڑے شہر کراچی کو جرائم سے پاک کرنے اور دیر پا امن لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم بلوچستان میں بھی امن، ترقی اور خوشحالی کے مشن پر چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک پرامن، روشن اور ترقی کی راہوں پر چلتا ہوا پاکستان دیں گے. وہ پاکستان جس کی آرزو قائد اعظم نے کی اور جس کا خواب آزادی کے شہیدوں نے دیکھا تھا. یہاں امن، محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کے پھول کھلیں گے. آگ اور خون کے تماشے نہیں ہوں گے. یہاں بارود کا دھواں نہیں ہوگا. یہاں نفرت کے نعرے نہیں، اتفاق اور ہم آہنگی کے گیت ہوں گے انشاءاللہ. 16 دسمبر 2014 کا المیہ ہمارے دلوں کو چھلنی ضرور کر گیا، لیکن اس المیہ نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا، ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ہمیں اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں پرو دیا. اب ہم پاکستان کی عزت و آبرو، پاکستانی قوم کی یکجہتی اور باہمی اتحاد و اتفاق کے لیے 16 دسمبر 2014 سے رہنمائی لیں گے. یہ دن ہمارے لیے روشنی کا مینار بنے گا جس کی کرنوں میں ہمارے معصوم بچوں کا لہو قیامت تک لو دے گا. میں ان والدین کے دکھ سے آگاہ ہوں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی. ان کے دلوں کو صبر و سکون کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شہید بچوں کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں بہت آسودہ ہوں گے، کہ ان کے لہو کی حرارت نے پاکستان کو ایک معاشرے اور ایک ملک کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے. شہید بچوں کے والدین کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے بچوں کے لہو نے پاکستان کے مستقبل کا راستہ متعین کر دیا ہے. ان کے لیے یہ بات بھی تسلی کا باعث ہونی چاہیے کہ ہماری بہادر مسلح افواج کے افسر اور جوان، پولیس اور سول انتظامیہ کے ارکان ان کے بچوں کے لہو میں اپنا لہو بھی شامل کر رہے ہیں. ہمارے عوام بھی اس مشن میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. سو اے ہمارے شہید بچوں، ہم سب آج یہاں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں.
آپ کو یاد کرنے آئے ہیں۔ آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آپ سے میں یہ عہد بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا لہو ایک نئے درخشاں پاکستان کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہماری تاریخ کا حصہ تو بن چکا ہے، لیکن میں اسے اپنے حال اور مستقبل سے منسلک بھی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اس دن کی یاد ہمیشہ ہمارے راستے پر مستحکم رکھے۔ اس لیے میں آج سے 16 دسمبر کو قومی عزم تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عامی پبلک اسکول شہداء یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر سال جب ہم ان شہید بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں جہالت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، اور ایک ایسے پاکستان کی ازسر نو بنیاد رکھنی ہے جہاں باہمی محبت، یگانگی، برداشت اور رواداری معاشرے کا حسن ہو، اور جہاں ہر بچے کی زبان پر بھی یہی عزم ہو کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔